مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، استبداد کہتے ہیں ظلم اور زیادتی کو، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی۔ دوستان محترم، آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام ہی انسانیت کا علم بردار ہے۔ آج بہت سارے شوشے گوشے یوں اٹھ رہے ہیں کہ کئی پڑھے لکھے لوگ یوں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم مذہب کے اعتبار سے بات نہیں کرتے، ہم صرف انسانیت کے لیول پر بات کرتے ہیں، اور کئی جری اور بے باک ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ نہ ہندو بن نہ مسلمان بن، پہلے انسان بن۔ تو یوں اس طریقے سے نہ مسلمان بن وغیرہ کا لفظ بولنا، یہ صراحتاً دین سے دوری کی طرف بندے کو لے جاتا ہے، اور کئی باتیں کرنے والے تو جان بوجھ کر اور پھر ان کا سن کے کچھ لوگ لا علمی اور جہالت میں بھی یوں باتیں کرتے بھی ہیں کہ ہم صرف انسانیت کے لیول پر بات کرتے ہیں، ابھی مذہب کو سائڈ پہ رہنے دو۔ میں کہتا ہوں کہ انسانیت کے جتنے بھی حقوق کی آج لوگ بات کر رہے ہیں، اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے 1450 سال پہلے انسانی قدروں کی باتیں اس سے کئی گنا زیادہ اعلیٰ درجے کی اپنی امت کو سکھا دی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام میں انسان انس سے بنا ہے، اور انس کے ذریعہ جو انسان بنا ہے تو اس انسان کا معنی بنتا ہے محبت کرنے والا، الفت رکھنے والا، پیار کرنے والا، اور اخوت و رواداری اور بھائی چارگی رکھنے والا۔ اسلام کی روشنی میں انسان جو انس سے بنا ہے تو اس کا انسان کا یہ مطلب بنتا ہے، اور اسلام میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سارے انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، سارے انسانوں کے باپ، اور انسانوں کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، یہ یقینی بات ہے اور یقینی دلائل کے ساتھ ثابت ہیں۔ آپ اس کو آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر دنیا میں انسانوں کی گنتی شروع ہوئی تو آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور پھر اس کے بعد 100 سال اور پیچھے چلے جائیں تو اس میں انسانوں کی تعداد اس پہلے والے 100 سال سے کم تھی۔ یوں اس طریقے سے آپ 100 سال گھٹاتے چلے جائیں تو یہ انسانوں کا سلسلہ پاسٹ میں، ماضی میں گزرتے گزرتے ایک ایسے سلسلے تک پہنچے گا جہاں آپ کو صرف ایک ذات نظر آئے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں پائے جانے والے کئی قبیلے ہیں، اور ان قبیلوں کی ایک کثیر اور بڑی تعداد ہے، مگر ان قبیلوں کی انتہا کسی ایک ذات پر ہوتی ہیں۔ جیسے اس دنیا میں سید کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر ان کا سلسلہ آپ پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیں گے تو یہ جو کروڑوں کی تعداد میں سادات پھیلے ہوئے ہیں وہ جہاں جا کر ختم ہوتے ہیں
وہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہیں۔ اسی طریقے سے سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل کثیر تعداد میں دنیا میں پائے جاتے ہیں، مگر ان کے باپ دادا کی فہرست میں آپ پیچھے کی طرف جائیں گے تو ان کا وجود صرف ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات پر جا کر ختم ہو جاتا ہے کہ انہی سے یہ بنی اسرائیل نکلے، سادات یہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلیں۔ تو اسی طریقے سے صرف سید اور بنی اسرائیل کو ہی نہیں، دنیا کے سارے قبیلوں کو آپ لے لیں اور ان سارے قبیلوں کے اعتبار سے آپ پیچھے پاسٹ کی طرف جانا شروع کر دیں تو جہاں آپ بہت پیچھے چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ذات ہیں جن کے اوپر جا کر تمام انسانوں کے تمام قبیلے ختم ہو جاتے گئے، جن کا نام ہر آسمانی کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بات بتانے کی ضرورت کیوں پڑی مجھے؟ یہ اس لیے ضرورت پڑی کہ انسانیت کی باتیں آج وہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے انسان کو بندر کی اولاد مانا ہے، ڈاروین کے نظریے کے مطابق کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل کا نام ہے، جانور کی نسل میں ہونے کا تم یقین رکھتے ہو اور پھر انسانیت ڈھونڈتے ہو۔ انسانیت تو انسان میں وہ بتائے گا جس نے انسان کو انسان کی اولاد مانا ہے، صرف انسان کی اولاد ہی نہیں ایک نبی کی اولاد مانا ہے، صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ جنت سے آئے ہوئے پیغمبر کی اولاد مانا ہے۔ اگر آپ یہ نظریہ رکھیں گے جو قرآن کی روشنی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو کیا کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ تو جنت سے اترنے والے تو صرف دو تھے، حضرت حوا اور حضرت آدم۔ پھر یہ جمیعن کا لفظ اور قلنا ہم نے کہا اہبطوا یہ بھی جمع کا صیغہ اور جمیعن یہ بھی جمع کا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ تو وہ سب کے سب کیا تھے؟ وہ اترنے والے تو دو تھے۔ تو تفاسیر میں لکھا گیا کہ اترنے والے بظاہر تو دو تھے مگر پشت آدم میں ساری انسانیت زمین کی طرف اتر رہی تھی۔ تو پیس کی بات کرنے والے، امن و شانتی اور سکون کی بات کرنے والے اور دنیا کو جنت جیسا دیکھنے کی باتیں کرنے والے، یہ تو اسی وقت ممکن ہے کہ جب اپنے آپ کو انسان کی اولاد مانے اور پھر اس انسان کی اولاد مانے جو جنت سے آئے ہیں، اور یہ اصول اسلام نے دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ زمین کی طرف۔ اب کیا ہے اگلا مرحلہ؟ آگے کیا سبق ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب تم اتر جاؤ آدم زمین کی طرف۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایتیں ضرور آئے گی، میری وحی آئے گی، میرا پیغام آئے گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور پھر جو اے آدم تمہارے ذریعہ اور تمہاری نسل میں آنے والے نبیوں اور صالحین کے ذریعہ جو میری ہدایت بندوں تک پہنچے گی، فمن تبع ہدایا، اور پھر جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتا میں انہیں بے خوف اور بے غم کر دوں گا۔ تو اب دھیان کرو اس چیز پر کہ یہ ہے انسانیت۔ اب جنہوں نے انسانیت کا رشتہ جانور سے جوڑ دیا ہے وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو چھوڑ دو، انسانیت کی بات کرو۔ ہم کہتے ہیں پہلے اپنا نظریہ بدلو، اپنی سوچ بدلو، پہلے انسان کی اولاد بننے کی بات کرو پھر انسانیت کی بات کرو۔ اسلام پہلے ہی دن سے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مانتا ہے، اور اسی لیے اسلام نے جو انسانیت کا پیغام دیا ہے، دنیا میں کسی مذہب میں انسانیت کا وہ پیغام آپ کو نہیں ملے گا۔ دیکھو اس کا ایک صرف سرسری جائزہ، حالانکہ اس پر میں چلاؤں گا آگے گفتگو، میں ایک سمجھنے کے لیے بات ذکر کرتا ہوں کہ اسلام
دنیا میں نہیں آیا تھا، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بھی ایک بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں سناتن دھرم کی بات کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہیں، تو حقیقت میں اسلام یہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے دنیا میں آ گیا. ہاں پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو کیوں جوڑتے ہیں؟ تو قرآن کہتا الیوم اکملت لکم دینکم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے اسلام کو کمپلیٹ کر دیا ہے، ان کے آنے پر ہم نے مکمل کر دیا ہے. حالات تقاضے جتنے بھی بدلتے رہیں گے مگر اب ان کا دین قیامت تک کے لیے ہے، ان پر ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت کی تقسیم لوگوں میں کیا تھی؟ لوگ انسانیت کو کیسے مانتے تھے؟ تو انسانیت کی تقسیم حضور کی آمد سے پہلے رنگ و نسل اور وطن کی بنیاد پر ہوتی تھی. کیسے؟ ہر سفید رنگ والا چاہے اس کا نامہ اعمال کتنا ہی سیاہ اور کالا کیوں نہ ہو، وہ کالے رنگ والے سے برتر سمجھا جاتا تھا. یہ انسانیت کی تقسیم حضور کی آمد سے پہلے تھی. اور آج بھی افریقہ وغیرہ ملکوں میں آپ جاؤ، کئی ممالک میں آج بھی یہ تصور ہے کہ گورے کالوں سے بہتر ہے، اور اس کی جنگ بھی چل رہی ہے ان کے درمیان. تو یہ تقسیم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھی کہ جو سفید رنگ والا ہوگا وہ چاہے کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، اس کا نامہ اعمال کتنا سیاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر حال میں کالے سے بہتر اگرچہ کالا کتنا ہی ولی صفت بندہ کیوں نہ ہو. اور اسی طریقے سے وطن کے اعتبار سے بھی ان میں یہ فضیلتیں مانی جاتی تھی. ہندوستان کی سرزمین پر ہر برہمن چاہے وہ کتنا ہی جاہل اور کن دل کیوں نہ ہو، وہ ہر اس عقل مند شخص سے بھی افضل مانا جاتا تھا جس کو کسی برہمن مانے جنا نہیں ہے. تو یہ انسانیت کی تقسیم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھی، مگر انسانیت کو صرف ایک مرکز پر لا کر جنہوں نے جمع کر دیا ہے، وہ کیا مرکز ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے رسول علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے، اس قرآن میں کہا گیا کہ تم میں اب سب سے زیادہ عزت والا وہی ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں. اور گورے اور کالے رنگ کی سرکار نے انسانیت کی جو تقسیم تھی اس کو اتنا ختم کر دیا کہ باضابطہ اسلام کی راجدھانی مکہ جب فتح ہوا تو سرکار نے جس کو کعبے کی چھت پر کھڑا کیا وہ گورا نہیں تھا، وہ کالے رنگ کا حبشی غلام تھا جسے حضرت عمر یا سیدنا بلال کہہ کر کے پکارتے تھے. تو یہ چیز ہے جس کو اسلام نے لوگوں کے سامنے ذکر کیا اور اس چیز کو اسلام نے لوگوں کو سمجھایا ہے. اب اس سلسلے میں اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا اسلام کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں، تو اس میں دو صورتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا بھی ہیں، چونکہ پتھر اسی درخت پر لگتے ہیں جو پھلدار ہوتا ہے. یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ہم نے اسلام کو نہیں پڑھا کہ اسلام میں کیا کیا ہے. ورنہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ میں ویسٹ میں گیا، میں مغربی ممالک میں گیا تو میں نے وہاں سڑکوں پر ہر طرف اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے، اور میں اپنے ملک میں آیا تو میں نے مسلمان تو دیکھے مگر اسلام نہیں دیکھا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ایک پروپیگنڈا بھی ہے جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے چلایا جا رہا ہے، اور دوسری چیز یہ بھی تو ہے کہ مسلمانوں کی بدعملی، مسلمانوں کا کردار اور مسلمانوں کا اخلاق جا رہا ہے کہ انہیں دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو پھر اسلام ایسا ہوگا،
یہ مسلمان ہے تو پھر اسلام ایسا ہوگا۔ اسی لیے یاد رکھنا، دھیان سے سننا، قرآن جو صحیفہ ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے نسخہ ہدایت ہے، اور وہ اترا عربی زبان میں، فارس میں، روم میں، ان علاقوں میں، اور دنیا کے کئی ممالک، ہندوستان میں جب اسلام پہنچا تھا تو کیا یہاں بسنے والے لوگ عربی زبان جانتے تھے؟ انہوں نے ہدایت کیسے حاصل کی؟ وہ اسلام سے کیسے متاثر ہوئے؟ اسلام کے قریب کیسے آئے؟ تو ساری تاریخ اور سیرت کی کتابیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ بنا دیا تھا۔ دنیا ان قرآن کو نہیں جانتی تھی جو عربی زبان میں ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا میننگ، اس کا مطلب کیا ہے، مگر دنیا ان انسانوں سے آنکھیں کیسی بند کر دے جو چلتا پھرتا قرآن بن گئے تھے، جن کی زندگی قرآن پر عمل کا پریکٹیکل بن چکی تھی۔ تو ساتھیو، اس دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں، ہمیں اسلام کی انسانیت لوگوں کو بتانی ہے، تو یا تو اترو قرآن کے بحر علم میں غوطہ لگاؤ اور قرآن کے علوم نکال کر لوگوں کو بتاؤ کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اگر تم میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر قرآن کو اپنے وجود پر نافذ کر کے چلتا پھرتا قرآن کی تصویر بن جاؤ۔ تو لوگوں کو یہ دو طریقے ہیں جن طریقوں پر چل کر آپ اسلام کی انسانیت لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اور خدا کی قسم جس دن اس دنیا کے اندر ہماری کوششوں سے، ہمارے علم سے یا ہمارے پریکٹیکل سے دنیا کے لوگوں تک ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ جو مغرب زدہ لوگ اسلام کا تعارف انسانیت کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں یا یہ معاذ اللہ ظلم کرنے والی قومیں، جس دن ہم نے تعلیم کے لیول پر یا اپنے کردار کے لیول پر اسلام کا انسان ان کے سامنے رکھ دیا تو پوری دنیا کو امن و امان اور سکون نظر آئے گا، تو اسلام میں نظر آئے گا، اور وہ پلٹے گی اسلام کی طرف۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہیں، پھر انہیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ تو اس لیے ساتھیوں، یہ چیز لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ اب یہاں میں صرف ایک بات جو علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ امام النحو ہیں، میں ان کے لکھے ہوئے لفظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان کے لفظوں میں بڑی معنویت ہے، اور دھیان سے سنیے کہ یہ ہمیں انہوں نے کیا پیغام دیا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا کی ہر قوم اپنی مذہبی معاشرت یعنی مذہبی طریقے پر جینا اور اپنے پیشوا کے طرز عمل کی مضبوطی سے پابند رہتی ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے معاملات میں اپنے مذہبی پیشوا کی پیروی کرتی ہیں، بلکہ اپنی معاشرت، اپنا تمدن، اپنے طریقے دوسری اقوام میں رائج کرنے کے لیے ہر قوم نہ صرف مالی قربانی دیتی ہیں بلکہ جانی قربانی سے بھی گزرتی ہیں، مگر بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلم کہلائیں اور اسلامی معاشرت، اسلامی آداب ترک کرتے جائیں۔ اب سننا، انگریز کو دشمن اسلام سمجھیں، مگر معاشرت میں انگریز کو اپنے اوپر مسلط اس درجہ کر لیا ہے کہ بول چال میں انگریزی انداز انہیں پسند ہیں، کھانے پینے میں انگریزی طریقے انہیں محبوب ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں انگریزی آداب انہیں پسند ہیں، یہاں تک کہ شکل و صورت میں انگریز نمودار نظر آتے ہیں۔ اولاد انگریزی اصول درکار، مستورات یعنی عورتوں کے لباس اور زیب و زینت میں بھی انہی کے طور و طریقے پر چل رکھے گئے۔ مقام حیرت ہے کہ زبان سے خدا و رسول کی محبت کا دم بھریں اور عمل میں دشمنان اسلام کا ساتھ دیں، کیا اہل محبت کا شیوا یہی گئے؟ اے پیارے بھائیو، اے اسلام کے شہدائیو، سنو، خوب غور سے سنو، دھیان سے، کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے لیل و نہار یعنی رات دن،
شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے رات دن اس طرح گزارے کہ دنیاوی مشاغل یعنی دنیاوی کام کاج اور ضروریات زندگی کو انجام دیتے وقت بھی یاد الہی سے غفلت نہ ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ واہ مولانا دنیاوی کام میں تو ہم کو چھوڑ دو، تو حضور کی سیرت یہ ہے کہ دنیاوی کام میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو بندہ، کہ ان دنیاوی کاموں کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہے اسلام جو انسانیت کا ایک سبق سکھاتا ہے۔ اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہے، وقت کے لحاظ سے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو کروں گا کہ اسلام نے اس حوالے سے کیا باتیں عرض کی ہیں۔ اب یہاں دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک مسئلہ نماز کے حوالے سے ہیں، اور ایک ہمارے عام طور پر لوگوں کے درمیان چیز واقع ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وراثت اور بٹوارے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، تو بڑی تعداد میں لوگوں کو یوں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا مال ہڑپ جانا یہ بہت آسان سمجھتے ہیں، اور پھر اگر سامنے کوئی کمزور بندہ ہو، کوئی عورت ہو یا کوئی یتیم ہو، تو پھر تو وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا تو آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، اب تو میرے لیے ہاتھ کھلے ہوئے، میں دوں یا نہ دوں۔ لیکن یاد رکھیں ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ سب کچھ یہاں زمین کے اوپر رہ جائے گا۔ زمین میں اکیلے ہمیں جانا ہے اور حساب ہمیں خود دینا ہے۔ اور یاد رکھنا اس چیز کو جس کو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں کا بھی اللہ ایک دوسرے سے بدلہ دلائے گا، اور انسانوں کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ کسی نے ایک پیسے کا بھی کسی کا حصہ دبا، حضرت فرماتے اس کی 700 رکعت با جماعت نمازیں اس کے بدلے میں دے دی جائے گی۔ اس لیے اگر کہیں ہم سے کچھ خطا ہو رہی ہے، اگر کہیں ہمیں شیطان مال کے لالچ میں ڈال کر یہ چاہتا ہے، تو پھر اس سے باز آ جائیں اور اللہ کا خوف رکھ کر کے کسی کا حق نہ دبائیں، اس کا حق لوٹانے کی کوشش کریں۔ اس پر غوث پاک نے بھی بڑی تاکیدیں فرمائی۔ ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ کئی مرتبہ فجر کی نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا تاخیر سے آیا اور اس کو جماعت مل گئی اور وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، اب اس نے سنت نہیں پڑھی ہے، تو نماز جیسے ہی فجر کی پڑھ لیتا ہے وہ پھر فوراً اپنی سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، شریعت میں یہ منع ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا اور آپ فجر کی جماعت میں شریک ہو گئے، تو اب سورج نکلنے تک اور سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی یہ سنت اور نفل آپ نہیں ادا کر سکتے۔ اس کے لیے اگر آپ اس فجر کی سنت کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سنت کو آپ ضرور قضا ادا کریں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی قرآن کی تلاوت جائز ہے۔ ہاں، سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے آپ اس کو بند کر دیں اور باقی ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔